اور مجھے مولانا اسحاق صاحب کا وہ جملہ ہمیشہ یہ آیت پڑھتے ہوئے یاد آتا ہے. بعض اوقات تو وہ فی البدی ایسے جملے بولتے تھے جاندار. تو ایک گفتگو میں انہوں نے فرمایا کہ بھئی جب توحید بیان ہوگی تو گستاخی تو آٹومیٹکلی ہو جائے گی، کیونکہ توحید کا مطلب ہی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی پیغمبر، کوئی فرشتہ، کوئی بزرگ، کوئی بابا، شاہی کوئی نہیں. کہ اللہ کے سوا کوئی پیغمبر، کوئی فرشتہ، کوئی بزرگ، کوئی بابا، شاہی کوئی نہیں. کہ اللہ کے سوا کوئی پیغمبر، کوئی فرشتہ، کوئی بزرگ، کوئی بابا، شاہی کوئی نہیں. اس نے ایک مفتی ہے فضل ہمدرد، اس کے اس نے ہاتھ چومے. اللہ اللہ. اب جس بندے کے ہاتھ اس نے چومے ہیں اسی ہاتھوں پر تھوک رہا ہے. وہ اس طرح کہ فضل احمد نے کہا تم جو کہتے کہ میں علم نام وابی نام بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی ہوں. فضل احمد نے یہ کہا کہ جناب یہ تو شیطانی نعرہ ہے نا. شیطان نے یہ نہ کہا تھا کہ خدا جیسا ہے کوئی نہیں، ٹھیک ہے نا، آدم تو ہے کوئی نہیں، اس نے یہ کہا تھا نا. اس نے کہا یہ تو وہاں پہلے یہ کہتا تھا، عام لوگوں کو کہتا تھا، پھر اولیاء کو کہتا تھا، پھر اس نے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ بات کی، پھر چلتا چلتا پھر رسولوں کے بارے میں. اور مجھے کل ایک بندے نے بتایا اس نے یہ بھی کہا ہے کہ حسن تو شے کوئی نہیں. اب سارے شیعہ اس کے مخالف ہو گئے. وہ تو چھوڑ دینا، حسن کی تو بات ہی پیچھے رہ گئی ہے نا. بات تو ہو رہی ہے، رسول اللہ نے فرمایا تھا عمار کو باغی جماعت قتل کرے گی، عمار انہیں اللہ کی طرف بلائے گا، وہ جماعت جہنم کی طرف بلائے گی. حسن جیسے کروڑوں حسن بھی ہو جائیں، وہ کیسے امیر شام کو گارنٹی دے سکتے ہیں جس کو اللہ کا نبی وحی کے ذریعے یہ بتا دے کہ یہ جہنم کی طرف بلانے والی جماعت ہے. تو حسن ابن علی تو شاہی کوئی نہیں رسول اللہ کے مقابلے پہ. حسن جیسے کروڑوں حسن بھی ہو جائیں، وہ کیسے امیر شام کو گارنٹی دے سکتے ہیں جس کو اللہ کا نبی وحی کے ذریعے یہ بتا دے کہ یہ جہنم کی طرف بلانے والی جماعت ہے. تو حسن ابن علی تو شاہی کوئی نہیں رسول اللہ کے مقابلے پہ. حسن تو کوئی شے نہیں، مولا علی کوئی شے کوئی، بخاری کوئی شے نہیں. بھائی یہ دیکھیں، یہ اللہ کے ولی اللہ سے محبوب سے محبت کرتے ہیں، ان کو سامنے لانا یہ تو کفار والا طریقہ ہو گیا. ان کو سامنے کا وہ دیکھیں، اولیاء اللہ، اللہ کے محبوب، اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام دعا مانگتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا دعا مانگے. آپ یہ پورا ایک بڑا واقعہ اس پر میری ویڈیو ہے کہ آپ علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں جو رب کا دیدار کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوچھا کہ فرشتے کیا کر رہے ہیں؟ تو میں نے کہا مجھے نہیں علم. پھر دوسری مرتبہ، پھر تیسری، اللہ نے اپنے ہاتھ میرے دونوں کاندھوں کے اوپر رکھا تو اس اللہ کے ہاتھ کی جو انگلیوں کی جو پوروں کی ٹھنڈک میں نے سینے میں محسوس کی. جو کچھ مجھے نہیں معلوم تھا اللہ نے مجھے علم عطا فرما دیا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھتا گیا، میں وہ جواب دیتا گیا. تو اللہ نے فرمایا اے محبوب اب تم جو کچھ مانگنا ہے مجھ سے مانگو. تو آپ علیہ السلام نے دعائیں مانگی، ان میں سے ایک دعا یہ تھی کہ اللہ جو تجھ سے محبت کرتے ہیں ان کی محبت میرے دل میں ڈال دے. تو اولیاء اللہ کون ہوتے ہیں؟ اللہ سے محبت کرنے والے. اچھا اب فضل حمدرد اس کے ہاتھ چومتا تھا کیونکہ وہ صحابہ کا گستاخ تھا، اور ہر صحابہ کا گستاخ یہ جناب اس سے محبت کرتا ہے، رافضیوں سے اس لیے محبت کرتا ہے. مفتی فضل حمدرد نے ویڈیو بنائی کہ غار ثور میں حضرت ابوبکر نہیں تھے، جس میں اہل سنت اور اہل تشیع کا اجماع اس بات پہ اذ یقول لصاحب لا تحزن ان اللہ معنا. 40 نمبر آیت ہے سورہ توبہ میں کہ جب آپ اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، تو اس سے ساتھی سے مراد ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. ٹھیک ہے، تو اب فضل ہمدرد اس کا انکار کر رہا ہے. جب اس سے پوچھا گیا، جب یہ ہاتھ چومتا تھا فضل ہمدرد کے، تو اس سے پوچھا گیا کہ بھئی یہ تو تم نے خود اپنے ویڈیو میں بھی کہا ہے کہ یہ اجماعی مسئلہ ہے کہ شیعہ بھی مانتے ہیں کہ یہ صاحب حضرت ابوبکر صدیق ہے، سنی بھی مانتے ہیں تو فضل ہمدرد تو کہتا ہے کوئی اور ابوبکر ہے. کہتے ہیں ہاں پولا سا نا، ہاں ان کا اپنا موقف ہو سکتا ہے، یہ اس طرح بات کی. یعنی صحابی پر اتنا بلیم لگایا تو بڑا. ہاں لیکن جب اس نے کہا نا فضل ہمدرد، فضل حمدرد نے کہا کہ تیری توحید شیطانی توحید ہے. جی تو جو یہ کہتا ہے نا کہ باب تش ہے کوئی نہیں، تو کل تو یہ کہے گا کہ اللہ کے مقابلے میں تو نبی ہے کوئی نہیں. تو یہ کہتا مجھے اس نے گستاخ کہہ دیا، اللہ اس کو برباد کرے، اس کو یہ کر دے وہ کر دے. وہی فضل حمدرد جو حضرت ابوبکر صدیق کا انکاری تھا، اس وقت تو کچھ نہیں بول رہے تھے، اس کا اپنا موقف تھا. ہاں اب اس نے کہا کہ تو شیطانی توحید بیان کرتا، کہتا ہے وہ برباد ہو جائے اور یہ ہو جائے وہ ہو جائے. اچھا پھر آگے یعنی اپنے ماننے والوں کہتا ہے کہ میرے خلاف جو بات کرتا ہے وہ دین اسلام کے خلاف بات ہے.
یعنی میرے سے اختلاف کرنا، اسلام سے اختلاف کرنا، دین سے اختلاف کرنا، قرآن سے اختلاف کرنا. میں ایک دائی ہوں تو میرے جو فضل حمدر نے کہا نا کہ میری بھائی آپ سے ذاتی اختلاف بھی ہو سکتا ہے، کتنا نہیں میرے سے اختلاف کرنا. یہ تو کتنا بڑا اسلام، یعنی اس سے اختلاف نہیں کر سکتے، اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غار میں موجود ہونے یا نہ ہونے پہ اختلاف وہاں کر سکتے ہیں، وہاں جائز ہے، اس کے ساتھ اختلاف جائز نہیں ہے. اچھا اس نے پیروپگڑا کیا بنایا ہوا ہے جناب، یہ کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھی جو ہے نا ممبروں پر گالیاں دیتے تھے. اچھا اب مجھے یہ بتائیں، اس نے فضل ہمدرد کو جواب دیتے ہوئے بار بار اس جملے کو ریپیٹ کیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز میں امیر معاویہ کے خلاف بددعائیں کرتے تھے. اب تمہارا وہ کیا گیا، تم پہلے ان لوگوں کو برا بھلا کہتے تھے کہ بھائی یہ دیکھیں یہ بنو امیہ والے جو ہے حضرت علی کو گالیاں دیتے ہیں، وہ تو ثابت نہیں ہو رہا. جی ٹھیک ہے نا، حضرت امیر معاویہ سے ثابت نہیں ہے نا. لیکن اب تم یہ ثابت کرنا چاہتے ہو کہ حضرت علی کا کردار یہ تھا کہ وہ گالیاں دیتے تھے، بددعائیں دیتے تھے، یہ ثابت کرنا چاہتے ہو اپنے کو بچانے کے لیے. کہتا ہے دیکھیں حضرت علی نے تو دعائے قنوت پڑھی تھی معاویہ پر، میں دعائے قنوت نہیں پڑھا، میں اس کو کہہ رہا ہوں اللہ اس کو ہدایت دے، اس کو یہ کرے. اس سے کہتے ہیں کہ ہاتھ چوم کے پھر تھوکنا. اچھا چاٹ لینا مفتی صاحب. اچھا اس میں بار بار یہ کہتا ہے کہ بھئی تمہیں تو ہمت نہیں پڑتی، تم بریلیوں کے خلاف بات کرو کہ چشتی رسول اللہ پر ہم ہیں مجاہد جو ہم چشتی رسول اللہ پر بات کرتے ہیں. بے شرم آدمی، کیا چشتی رسول اللہ کس کا عقیدہ ہے؟ ہم نے کافی ساری ویڈیوز بنائی ہیں، بھائی کس کا عقیدہ پہلے یہ تو ثابت کرو. کہتا نہیں مفتی تم نہیں مفتی منیب الرحمان صاحب جو ہے وہ کہیں کہ ہاں ہمارا عقیدہ نہیں ہے، کہ انہوں نے کسی کتاب میں لکھا ہے. میں نے اس کو جواب دیا، میں نے کہا اچھا یہ بتاؤ مفتی منیب الرحمان صاحب فتویٰ دیں گے، لیکن یہ بھی مانو وہ یہ بھی فتویٰ دیں گے کہ جس نے یہ ڈرامہ رچایا ہے کہ یہ بریلویوں کا بنیادی عقیدہ ہے وہ بھی کافر ہے، مان لو گے؟ پورا فتویٰ ماننا ہے. ہم چاہتے ہیں ان سے مفتی صاحب پہلے تم اقرار کرو اپنی ویڈیو میں کہ مفتی کا فتویٰ پورا ماننا ہے، کیونکہ تم نے کئی سالوں سے ڈرامہ رچایا ہے. یہ کہتے ہیں کہ بڑوں کو لے آئیں. اب مفتی منیب الرحمان جب اگر فتویٰ دیں گے تو مجھے بتاؤ مانو گے؟ ہم یہ بھی فتویٰ مانگیں نا جس نے یہ پیروپیگنڈا کیا ہے کہ جناب جو بریلوی ان کا عقیدہ ہے بنیادی عقیدہ ہے چشتی رسول اللہ، بنیادی عقیدہ. جی مجھے بتائیں کس کا بنیادی عقیدہ ہے؟ اتنا بڑا جھوٹ. یہ کہتا مجھے اس نے گستاخ کہا ہے، تم کروڑوں مسلمانوں کو کافر کہہ رہے ہو. اب یہ اپنی ویڈیوز میں کہتا ہے کہ یہ پاکستان بریلویوں کا ہے، ہندوستان بریلویوں کا ہے، تو کروڑوں بریلویوں کو تم کافر کہہ رہے ہو. چشتی رسول اللہ کے ان کا بنیادی عقیدہ ہے. تمہیں صرف اس نے یہ کہا کہ تیری شیطانی توحید ہے، تمہیں اتنا تکلیف ہوئی، تم اسے غدار کہتے ہو، بددعائیں دیتے ہو. اور یہ اس کا طریقہ یہ ہے، جو اس سے اختلاف کرے نا یہ سمجھتا ہے دین اسلام سے اختلاف ہو گیا، اپنے آپ کو دین سمجھتا ہے. یہ بھائی تم اتنا جھوٹ اپنے ماننے والوں میں پھیلا رہے ہو کہ بھئی سارے بریلوی جو ہیں وہ چشتی رسول اللہ والے ہیں. بھائی وہ مسلمانوں کو پتہ ہی نہیں اس واقعے کا، جھوٹا واقعہ، اس کی کوئی سند نہیں. بھی سند لے آؤ کتاب کی، جی اصل کتاب لے آؤ فارسی والی. کئی سال ہو گئے ابھی کتاب کوئی نہیں لایا. اگر فارسی والی کتاب آ جائے گی پھر پڑھنے میں دقت ہوگی اس کو. یہ بھی مسئلہ ہوگا اس کی علمیات. بات یہ ہے کہ یہ صرف اس نے ڈرامہ رچایا عوام کو دھوکہ دینے کے لیے کہ چشتی رسول اللہ جی ان کا بنیادی عقیدہ ہے، جی چشتی رسول اللہ والے ان کے خلاف میں اصل مجاہد ہوں. کہتا ہے ساری چیزیں پیچھے رہ جاتی، پہلے اس بات پہ ہو جاتی ہے کہ چشتی رسول اللہ. بھائی جب یہ عقیدہ ہی نہیں کسی کا تو آؤ اپنے بات کرو، ادھر پہلے ثابت کرو. عقیدہ اگر ہے تو کسی کتاب سے ثابت کرو ذرا. عقیدے کی عقائد نسویہ ہے، اس کے علاوہ یہ جو اپنے کتنے ہمارے اہل سنت کی جتنی بھی عقائد پر کتابیں، بہار شریعت میں پہلا چیپٹر عقیدے ہے. آپ بتا دیں کسی کتاب میں اگر کسی عقیدہ ہو. کسی عام سنی سے بھی کہیں گے تو وہ کہے گا یار لکھ دلانا تو تیرے پر، تو اس طرح کی بات کر رہا ہے. یہ بات کی ہم اس کو بھی نہیں آن کرتے، پتہ ہی نہیں چلتا کون ہے. جی تو یہ سارا اس نے ڈھونگ رچایا ہوا ہے. اس بات پر اپنے کو کافر بنا رہا ہے اور جو اپنے ماننے والے ان کو کافر بنا رہا ہے، کیونکہ ان کو یہ سمجھا رہا ہے کہ یہ مسلمان ہی نہیں، ان کا عقیدہ ہی نہیں. بھئی ہم تو لا الہ الا اللہ پڑھنے والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ سارا بلیم ہے، جھوٹ ہے. اللہ کے نبی کا فرمان ہے جو کسی کو کافر کہے کفر اس کی طرف لوٹے گا. یہ اپنی خیر منائے، اپنی آخرت کی فکر کرے. دوسروں کو بڑی تبلیغیں کرتا ہے، اندر نیچے نہیں دیکھتا، اپنے گریبان میں نہیں جاگتا کہ میں کیا کر رہا ہوں.